ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಅಕ್ಬರ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 78ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಬರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಿದೆ, ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ಪ್ರಜೆಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಭಾರತ ದೇಶ ಆಗಲು ಎರಡು ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. आज हमारे लिए एक ईद का दिन भी है, खुशी का दिन भी है और कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का दिन है। हम जो समझ रहे हैं कि 15 अगस्त एक ऐसे ही आज़ादी का और हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा लहराकर कुछ देर के लिए खुशी मना लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हकीकत हाल ये है कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इस पर जो मेहनतें हुई हैं हमारे असलाफ की और हमारे बुजुर्गान दीन की, उलमा की, तकरीबन इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए 200 साल की मेहनत लगी हुई है। मामूली मेहनत नहीं है। 1750 पर 6 से शुरू होते हुए 1940 पर 7 तक मुस्तकिल ये मेहनतें हुई और इस पर इन मेहनतों के बाद सब मिलकर इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में कोशिशें की और सबकी कोशिशों के साथ हमारा एक गुलिस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान की आजादी के लिए यहाँ पर बसने वाले हर जात के, मुस्लिम हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, यहाँ मुख्तलिफ जात के इस हिंदुस्तान में रहते हैं, बसते हैं। तो हर जात की और हर एक की मेहनत के बाद इस हिंदुस्तान के लिए आज़ादी मिली और इस आज़ादी के बाद तकरीबन आज हमारे 70 पर 8 साल हो गए इस हिंदुस्तान को आज़ाद किए हुए। लेकिन उसके बावजूद भी कहना पड़ता है कि आज भी इस हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर पाए जाते हैं जो मुल्क के दुश्मन कहलाए जाते हैं। उनको ये बात बिल्कुल रास नहीं आती कि यहाँ सब मिलकर हैं, हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं। और इस 200 साल की कुर्बानी के बाद जब ये मुल्क आज़ाद हुआ है तो अब फिर से
یہ گلستان جس میں ایک باغ ہے جہاں قسم ہا قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور اس پھولوں سے الگ الگ خوشبو آتی ہے اور الگ الگ مہک آتی ہے. تو ہندوستان کی خوبصورتی اور یہاں کا مزاج اور اس کی بقا اور اس کا امن سکون سلامتی عافیت اسی میں ہے کہ ہم سب مل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں. اور جہاں دشمن یہ چاہتا ہے کہ انسانیت کا دشمن ہے وہ ملک کا دشمن ہے, جہاں مل کر رہنے نہیں دیا جاتا. انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. جب ہماری سورج جب پڑتا ہے تو سورج یہ نہیں دیکھتا یہ مسلمان ہے, یہ سکھ ہے, یہ عیسائی ہے, ہر ایک پر اس کی دھوپ پڑتی ہے اور اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. ساری دنیا میں ہوا چل رہی ہے, ہوا میں اتحاد ہے, ساری انسانیت کو فائدہ پہنچا رہی ہے. کوئی ذات کو لے کر وہ ہوا نہیں پہنچاتی. انسان پر سہولت کے لیے اللہ پانی برسا رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے, تو ذات کو دیکھ کر بارش نہیں برسائی جاتی بلکہ انسانیت کو دیکھ کر انسانی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں. تو یہاں کا ایک ایک چیز بھی انسانیت کے فائدے کے لیے جب پیدا کرنے والے نے کوئی تفریق نہیں فرمائی, چاہے اس کی عبادت کی جائے نہ کی جائے, ہر ایک کو وہی سورج نفع دے رہا ہے, وہی ہوا میں سانس لے رہے ہیں, وہی دھرتی پر جی رہے ہیں, وہی دھرتی سے اگنے والا اناج کھا رہے ہیں اور وہی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں. جب ساری فضا میں انسانیت کی بنیاد پر اتحاد ہے تو پھر یہ آپس میں فتنہ فساد اور یہ رنجشیں یا دھرم کے نام پر لڑنا جھگڑے کرنا یہ بالکل ہندوستان کے اصول میں, اور جہاں بابا امبیڈکر نے جس اصول اور قوانین کے ساتھ اس ہندوستان کو سینچا ہے, نہ اس میں اس کی اجازت ہے نہ مذہبی اعتبار سے اجازت ہے, بلکہ میرے محترم یہاں جتنے آج ہم شریک ہیں اس قربانی کی یاد کے دن میں سب کے لیے مبارکباد ہیں, بلکہ آج ہمارے لیے ایک عید کے دن سے کم نہیں ہے, اس لیے کہ یہ قربانیاں جو ہوئی ہیں نہ جانے لاکھوں بچے شہید ہو گئے, لاکھوں ہماری ماں بہنیں بیوہ ہو گئی اور لاکھوں بچے یتیم ہو گئے, اور نہ جانے کتنے, بلکہ ایک روایت حضرت مولانا جعفر خان نصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف 3 مہینوں میں 1400 علماء کو قتل کیا گیا تھا, بلکہ ہزاروں لاکھوں جانیں شہید ہونے کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی ہے. ہمیں ہمارے جتنے نوجوان ہیں, نئی نسل ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری تاریخ ہمیں جاننا ہے. ہماری یہ بہت بڑی کاہلی ہے, سستی ہے, غفلت ہے کہ ہم ہندوستان کی تاریخ سے ناواقف ہیں. ہمیں جاننا چاہیے. جہاں ہم یہاں بسنے والے ایک فٹ بالر کو جانتے ہیں, ایک ہیرو کو جانتے ہیں, ایک دوسرے پلیئر کو جانتے ہیں کہ اس کی اماں کون, اس کا بابا کون, کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, اس کا مزاج کیا. تو ہمیں ہندوستان میں جہاں ہم رہتے ہیں ہمیں تاریخ کو جاننا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے, ہندوستان کا قانون کیا ہے, ہمیں کتنا پاور دیا ہوا ہے مزاج کے اعتبار سے اور تہذیب کے اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے. ہمارے پورے رولز کو جان کر اس پر عمل کرتے ہوئے کسی کو تکلیف دیے بغیر امن کے شانتی کے ساتھ ہمیں اس ہندوستان میں جینا چاہیے. ہمارا اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الوطن من الایمان, کہ جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کی محبت ایمان کا حصہ ہے. کہ جس اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ملک سے محبت کرنا بھی دین ہے, ملک سے محبت کرنا بھی ثواب ہے, ملک کے لیے قربانی دینا بھی بعین دین ہی ہے. اور تو اس پاکیزہ مذہب میں ہم جینے والے بسنے والے ہیں,
تو اس لیے پیار بانٹو, محبتیں بانٹو, دشمنیوں کو, نفرتوں کو ختم کرنے والا یہ دن ہے کہ جہاں اتنی ساری قربانیوں کے بعد یہ جب یہ دن آیا ہے تو اس دن کی قربانیوں کو یاد کرنا ہم سب پر فریضہ ہے. تو میں اس موقع پر یہاں جو ذمہ دار حضرات اکبر روڈ کے یہ نوجوان ہمارے بھائی جنہوں نے یہ تقریب یہاں رکھی, میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو, اور ان قربانیوں کو آپ نے یاد کیا ہوا ہے جن قربانیوں کے صدقے ہندوستان جی رہا ہے. بہت مبارکباد ہیں آپ. میں سب کو مبارکباد دیتے ہوئے میں ہندوستان کے لیے آپ دعا فرمائیں اس نیت کے ساتھ کہ یہاں بسنے والے ہر ذات کے سکون کے ساتھ, امن کے ساتھ, رواداری کے ساتھ, محبت کے ساتھ زندگی گزارے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں سب مل جل کر رہنے کی اور یہاں کی اصولوں کی حفاظت, اور بابا امبیڈکر نے جن قانون کو ہمیں دیا ہے ان قانون کی حفاظت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج اکبر روڈ کے تمام میرے دوست جو 70 پر 8واں انڈیپینڈنس ڈے جو منایا جا رہا ہے, میں تمام کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مولانا نے کہا ایک عید کا ماحول ہے, ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اصل حقدار ہم لوگ ہیں. اس 15 اگست میں جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی ہے ان کے جانوں کے ساتھ, میں شارٹ کٹ میں کہوں گا کیونکہ مولانا نے تفصیل سے آپ سب کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ 15 اگست منائیں اور منانا چاہیے اور مناتے رہیں, کیونکہ ہمارے نسلوں کو اس کا اچھا میسج جائے گا کہ گلی گلی میں, چوراہے چوراہے پر سب پہ جگہ پہ فلاگ کاسٹنگ کریں, کیونکہ ہم پورے جتنے بھی ہمارے ہندوستان کے مسلمان ہیں بہت بڑی قربانی دی ہے, جو اتہاس میں اسے چھپایا گیا ہے, اسے ہٹایا گیا ہے, جو کہ سب جو قربانیاں دیتے آئے, ہمارے اے پی جے عبد الکلام صاحب ہو, ہمارے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے انگریزوں سے, میں بہت جگہ گھوما ہوں, کیریس پہ جا کر دیکھیے, جہاں بھی دیکھیے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا ہر جگہ ذکر ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے لیے کیا کیا ہے, کیا کرتے آئے تھے, اور ان کے بچوں کی قربانی دے کر انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تمام میرے دوست یہاں پر اسٹیج پہ بیٹھے, سب پوروں کا نام نہیں لے سکتا, سب کو میری طرف سے, پوری میری فیملی کی طرف سے 15 اگست کی مبارکباد دیتے ہوئے سب کو جے ہند, جے کرناٹکا, جے میسور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آج ہمارے دیش کا 70 یعنی کہ ہمارا دیش آزاد ہو کے 70 سال ہو چکے ہیں. تو جیسا کہ مولانا صاحب اور ہمارے سہیل بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ دن عید سے کم نہیں ہے, ہر گلی, ہر چوراہے, ہر نکڑ پہ منانا چاہیے. اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں اسپیکر نہیں ہوں, اچھا نہیں بول پاتا ہوں, پھر بھی میرے دیش کی جو خوبصورتی ہے, دیش کی جو تعریف ہے, یہ گیت کے ذریعے بیان کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو. میرا ملک, میرا دیش, میرا یہ وطن, شانتی کا, انتی کا, پیار کا چمن, اس کے واسطے نثار ہے میرا تن, میرا من. اے وطن, اے وطن, اے وطن,
जाने मन जाने मन जाने मन। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे इमाम साहब की एक फरमाइश आई है, एक बहुत ही प्यारा सिनेमा था देश प्रेमी, उसमें एक गीत है, मेरे देश के प्रेमी आपस में प्रेम करो, उसमें एक सेंटेंस है, उसकी फरमाइश किए हैं, तो पेशेंट हिम्मत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू।